اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ شاہدہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ لا الہ الا لا إله إلا الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد وعلى آل محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین جمعہ، محترم دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیاری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ مہینہ ختم ہو جائے۔ کیلنڈر کے مطابق آج اس کی 29 تاریخ ہے، کل اس کی 30 تاریخ ہوگی اور اس کے بعد ہم اسلام کے 9ویں مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جیسے جیسے گھنٹے گزر رہے ہیں، ماہ مبارک
برکتوں والے، رحمتوں والے، مغفرت والے، دینی و ایمانی ماحول اور رونق اور روحانیت والے مہینے رمضان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ رمضان المبارک کے آنے والے، رمضان المبارک سے پہلے آنے والے جمعہ کے خطبے میں رمضان کے تعلق سے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر، جو بار بار آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر، تجدید کے طور پر دہرائی جاتی ہیں تاکہ ہم اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان لوگ جیسے ہی یہ مہینہ قریب ہوتا ہے، ہمارا مسلم سماج، مسلم معاشرہ، اس کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں، جو جذبات، جو کیفیت، جو امنگیں، جو ارادے مسلم سماج کے لوگوں کے اندر انگڑائیاں لینے لگتی ہے، مسلم سماج کے لوگوں کو ہم 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی خوشخبری، ان کی خوشی دو بالا ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، اور اب اور زیادہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ باتیں کرنی ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے، ایک قسم ان گنہگاروں کی ہوتی ہے جو اس بار یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ اس بار ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی لائف اسٹائل کو بدلنا ہے، اللہ سے قریب آنا ہے، اور اللہ کے لیے باتیں کرنی ہے، اور نمازیں شروع کرنی ہے، نیک انسان بننا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ جذبہ، تڑپ اور امنگ کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، آج سے ہی نہا دھو کر تیار ہو جائیں گے اور سارے دوسرے کام کر لیں گے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ، تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، جنہیں اس رمضان کے آنے کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، اور ان کی زندگی جیسے رمضان آیا چلا جائے گا، دوسرے سارے مہینے بھی آتے ہیں چلے جائیں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہی روزہ خوری ان کی زندگی میں رہے گی، وہی بیڑی، سگریٹ، گٹکا، وہی نشہ، وہی گپے اور وہی سب چیزیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام، ان کی زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں مخاطب ساری قسم کے لوگوں سے، مسلم سماج کے یہ تینوں طبقات سے آج میں مخاطب ہوں، لیکن زیادہ مخاطب 2 طبقوں سے ہوں، اور سب سے زیادہ مخاطب دیندار طبقے سے ہوں کہ انہیں اس رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ دیندار طبقہ جو زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہتا ہے، ان کی عبادتیں اللہ کے ہاں عید کے بعد قابل قبول ہو جائیں، اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں اور جنت اپنا نصیب بنا لیں، زیادہ مخاطب میری باتوں کے پہلے قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور جو پیغام میں آج کے خطبے جمعہ کے ذریعہ دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام میں خطبے کے آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، خطبے کی شروعات میں اس مہینے کی خصوصیات، اس کے فضائل، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی منزلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات اس مہینے میں ہے وہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ جو بات یہ مہینہ اپنے اندر رکھتا ہے وہ سال کے 11 مہینے نہیں رکھتے۔ اس مہینے کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت دی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے نزدیک کون سے لوگ ہیں۔ یقیناً میرے بھائیوں، یہ چند گنے ہوئے گھنٹے، یہ چند لمحات گزر گئے اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ دیا، ہمارا انتقال نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے
کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا اختیار ہے، ہم اس کے سلیکٹڈ بندے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت دیکھیے، اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کی کتاب کے اندر سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ 12 مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کا وہ مقام ہے کہ قرآن مجید کے اندر سال کے 11 مہینوں کا نام آپ کو نہیں مل سکتا۔ اگر کسی مہینے کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے نام لے کر، تو یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیت دیکھیے، سال کے باقی 11 مہینے سب کے سب یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ گھنٹے باقی ہیں، ایک دن باقی ہیں، اور کیسے کیسے یہ مہینہ گزرے گا۔ 5 رمضان، پھر 10 رمضان، 15، 20، 25، اور دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ پورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور ہمیں الوداع کہہ کر چلا جائے گا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند تھوڑے سے دن ہیں، ان کی قدر کر لو۔ اللہ نے کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ گنتی کے چند تھوڑے دنوں والا ہے، صرف رمضان مبارک کے بارے میں۔ اور دیکھیے اس کی خصوصیت، دیکھیے اس مہینے کی اللہ نے کیا اسپیشلٹی اس مہینے کو عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا خاص بات رکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کی آنے کی خوشخبری صحابہ کرام کو نہیں دیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنایا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا ہے، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتے ہیں اور اللہ آسمانوں سے برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ کسی اور مہینے کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں دی، صرف رمضان المبارک کے مہینے کو دی۔ اس مہینے کی شان، اس کی شوقت، اس کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین اس مہینے کو کس طرح سے عظمت دیتا ہے، اس کا مقام بڑھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو روحانیت، جو ماحول، جو فضا اور جو رونق اس مہینے کے آتے ہی مسلم معاشرے میں، سماج میں نظر آنے لگتی ہے، آسمان گواہی دیتا ہے، یہ فضائیں گواہی دیتی ہے، زمین کی ہر مخلوق دعائیں دیتی ہے کہ کچھ نیا اس دنیا میں رونما ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسا روحانی ماحول پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے روحانی ماحول کو اپنی مثال نبوت سے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ہے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا؟ اور فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ غلقت ابواب النار،
جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو، جنات کو اللہ بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیتا ہے، ان کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس طرح کا دینی اور ایمانی ماحول اس مہینے کے آتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ کوئی اور مہینہ ہے جس میں یہ ماحول آپ کو نظر آئے گا؟ کیوں میرے بھائیوں؟ اس مہینے میں بہت ساری اسپیشل چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے آپ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس مہینے کی عظمت دیکھیے، اللہ کے نبی کی زبانی کیا اعلان کرواتا ہے، للہ عتقاء من النار وذلك كل لیلۃ، اللہ ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے میرے بندو جو جہنم سے قریب ہو چکے ہو، اللہ کو ناراض کر کر کے، اللہ سے دور بھاگ پر کے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنا کر، غیبت، چغلیاں، جھوٹ، حرام خوری، بیاہ، سود، سٹا سب کھیل کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو، یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتا ہے۔ میرے بھائیو، میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ مل گیا تو اللہ ہمارا مقام و مرتبہ کس انداز سے بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ، بڑا ہی عبرت والا واقعہ جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ چھوڑا ہے، ورنہ اس ہفتے بہت ساری موتیں ہوئی ہیں، ڈیلی لوگ مر رہے ہیں، اچانک لوگ مر رہے ہیں، اور کتنے اس مہینے میں کتنے ہمارے خاندان اور برادری میں مر گئے جن کے بارے میں کل تک پتہ نہیں تھا کہ وہ مرنے والے ہیں، اچانک خبریں آئی کہ مر گئے۔ اللہ نے یہ رمضان ان کو نصیب عطا نہیں فرمایا، نصیب نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ اگر یہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، یقین مانیے اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدم رجلین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی مدینہ کے باہر سے کسی قبیلے سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا مَعًا، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ دو آدمی مدینہ آئے، دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام ایک ساتھ قبول کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بڑا دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، بڑا دین کے کاموں میں بڑا ایکٹیو تھا، بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اور دوسرا تھوڑا کمزور تھا لیکن پہلے کے مقابلے میں کمزور تھا۔ پہلا والا شخص حکم ہوتا ہے جہاد کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو وہ نکل جاتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص جو تھوڑا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا دینی اعتبار سے تھوڑا کمزور تھا، وہ 1 سال تک زندہ رہتا ہے، اور اس کو اس کی موت طبعی موت آتی ہے، گھر پر بستر پر آتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید نہیں کیا جاتا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں ہوں، جنت کے باہر کھڑا ہوں اور دونوں آدمی کھڑے ہیں، اور جنت کے باہر سے جنت کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے، اور سب سے پہلے جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اور جو اپنے گھر میں اپنی موت سے انتقال ہوا تھا، اس کو آتا ہے وہ فرشتہ اور جنت کے اندر لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، اور پھر پہلے والے شخص کو جو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا اور جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، آتا ہے اور پھر شہید کو دوسرے نمبر پر لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ابھی تم چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول نے تصدیق فرمائی تھی کہ آپ کا خواب سچا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے معاملہ ہوا، اور اپنے اس تعجب کو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ بڑا تعجب والا خواب میں نے دیکھا کہ جو شہید ہوا اس کو تو بعد میں جنت میں انٹری ملی، اور جو اپنی طبعی موت مرا اس کو پہلے جنت میں داخلہ کروا دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعجب کو، اس حیرت کو بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ای ذلک تتعجبون، اے میرے صحابہ کس بات سے تعجب کر رہے ہیں؟ آخر تعجب کی کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول تعجب کی تو بات ہے ہی نا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، جو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، اس کو بعد میں جنت میں انٹری ملے، اور جو دو دین کے معاملوں میں تھوڑا کمزور ہو اور اپنے گھر میں اس کا انتقال ہوا، اس کو جنت میں پہلے انٹری مل جائے، تو یہ تو تعجب کی بات ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا بعد میں مرنے والا 1 سال تک زندہ نہیں رہا پہلے والے شخص سے؟ وَأَدْرَكَ رمضان، اور اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، بعد والا شخص 1 سال تک زندہ رہا، رمضان کا مہینہ اسے ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الیس قد صلی کذا و کذا، کیا بعد میں مرنے والے نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی نماز کے روزے کے رمضان کے اندر؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے رمضان کے اندر؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَكَانَ بَيْنَهُمَا مِمَّا أَبْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بعد والا شخص رمضان کو پا لیا، اب دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا فاصلہ تم زمین اور آسمان کے درمیان دیکھ رہے ہو۔ پہلے والے شخص کو رمضان ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام عطا کر دیا؟ میرے بھائیو، مجھے اور آپ کو یہ رمضان ملنے والا ہے، یقین مانیے اللہ کی قسم، ہم بہتر ہیں ان لوگوں سے جو مریض بیمار، ہمارے رشتہ دار آئی سی یو میں، کوئی جے پور میں ایڈمٹ ہے، کوئی اجمیر میں، کوئی دلی میں، اگرچہ اے سی کا روم ہے، اگرچہ گدے والا بستر ہے، ہم ان سے بہتر ہے کہ عافیت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم بہتر ہیں ہمارے ان رشتہ داروں سے جو جیل میں چکیاں پیس رہے ہیں، جن کے پاس یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اس حالت میں کہ وہ جیل میں رہیں گے، وہ ہاسپٹل میں بیمار رہیں گے، وہ جو بیمار ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، اس کو فارمیلٹی نہ سمجھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے رمضان کو صرف پرمپرا سمجھا ہے، ایک رسمی چیز سمجھا ہے، فارمیلٹی، ہر سال آتا ہے اور آئے گا چلا جائے گا، کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان جو ہمیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایک موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، ہمیں ایک موقع دیتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا اس شخص کی بدنصیبی، بڑا ہی بدنصیب ہے، بڑا ہی بری قسمت والا ہے، اور بڑا ہی محروم ہے وہ شخص، رغم الف رجل، ستیاناس ہو اس آدمی کا۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ستیاناس ہو، اور سمجھانے کے لیے بولوں بیڑا غرق ہو، ہمارے الفاظ میں اگر بات کی جائے بیڑا غرق ہو اس شخص کا، ادرک رمضان فانسلخ، جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرے اور رمضان ایسے ہی گزر جائے، فلن یغفر لہ، اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے، اپنی توبہ اور استغفار نہ کرا پائے، اس کا ستیاناس ہو، اس کا برا ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ بد دعا ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین نے آمین کہا ہے۔ میرے بھائیو، میرا اور آپ کا مقام اللہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ بہتر ہے ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اس رمضان کے پہلے ہی اس دنیا سے بلا لیا۔ وہ قبر والے جو قبر میں ہم نے دفنا دیا، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری نہیں کر پائیں گے۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ملتا ہے لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر جو قبروں میں مدفون ہیں، جن کو دفنا دیا ہم نے، ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری، کیا آرزو ہے، ان سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے وہ قبر والے؟ کیا کہیں گے؟ کس چیز کی خواہش کا اظہار کریں گے؟ تمناؤں صرف ایک تمنا کریں گے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کتنے دن کے لیے؟ صرف ایک دن کے لیے۔ وہ ایک دن کس مہینے کا؟ رمضان کے مہینے کا۔ ہمیں رمضان کے مہینے کا ایک دن گزارنے کے لیے
دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائیو اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا۔ آج کل یہ ہارٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ، اور ہارٹ یہ نہیں دیکھتا بچہ ہے بوڑھا ہے جوان ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھتا، یہ دل ہارٹ کی وجہ سے مکرانے میں کتنے لوگ ڈیلی انتقال کر رہے ہیں، کتنے انتقال۔ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا اس مہینے کی عظمت، اس کی خصوصیت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی ضائع نہ کرے۔ میرے بھائیوں جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس مہینے کے تعلق سے چند غلطیاں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں چند غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور چند غلطیاں، وہ غلطیاں کچھ تو ایسی ہیں جو ڈائریکٹ انسان کو جہنم تک پہنچا دے، جہنم میں پہنچانے والی غلطیاں، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو دین میں بدعات ہیں، بدعات ایجاد کر لی ہے لوگوں نے، دین میں نئی چیز ایجاد کر لی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری غفلت، ہماری سستی اور کوتاہی سے ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یاد دہانی کے طور پر اور اصلاح کے طور پر رمضان آنے سے پہلے یا رمضان شروع ہونے کے بعد جو غلطیاں ہم مسلمان کرتے ہیں ان سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی رمضان قریب ہے، سوشل میڈیا پر ایک میسج بھیجا جاتا ہے ایک حدیث بنا کر کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری سنائی اس کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ کتنا آسان ہے جنت حاصل کرنا، یہ خوشخبری دے دو اور جنت مل جائے گی۔ نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اتنا آسان سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے، جبکہ یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے یہ خبریں پھیلانا جھوٹی سوشل میڈیا کے ذریعہ، اور لوگوں کو اس طرح سے بتانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے کہ جس نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی جو میں نے بیان نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنم میں اس کا ٹھکانہ۔ میرے بھائیو کوئی یہ روایت نہیں ہے نا، اللہ کے رسول کی بات ہے، ایسی فالتو کی خبریں لوگوں میں بیان کرنے سے بچیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے انسان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اسی طرح سے دوسری غفلت اور کوتاہی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرنا۔ کوئی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا، بس انتظار میں رہتا ہے کہ انجمن سے آئے گا، لیٹر پیڈ جاری ہوگا، میسج ہوگا، چاند ہو گیا تو بھی دو۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر، اور بچے بھی اسی طرح سے، عورتیں بھی چھت پر جا کر رمضان کا چاند دیکھتی تھی۔ یہ سنت ہے بھائی، رمضان کا چاند نہیں دیکھو گے تو کب دعا پڑھو گے آپ؟ بعد میں دعا پڑھو گے موبائل دیکھ کر، موبائل میں چاند دیکھ کر دعا پڑھو گے؟ اس سنت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مکرانے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے جب عید کا چاند دیکھنا ہوتا ہے نا، تب تو سارے بچے، عورتیں، مرد حضرات یہ چھتوں پر جا کر چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کل عید ہو جائے، 29 رمضان ہو جائے، بہت تھک گئے ہیں، بہت پریشان ہو گئے ہیں تراویح سن کے یہ وہ۔ تو میرے بھائیوں جس طرح سے آپ عید کے چاند کا اہتمام کرتے ہیں دیکھنے کا، رمضان آنے کا بھی تو اہتمام کریں، دعا پڑھیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بچوں کے ساتھ خود ماں باپ جا کر چھت پر اس دعا کو پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر اتار اس حالت میں کہ ہم امن و ایمان سے ہو، امن سے ہو، والسلامت والاسلام، تمام بیماریوں سے سلامت ہو ہمارا جسم، اور اسلام پر ہو ہم۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ان کسی کو یاد نہیں، دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں بعد میں۔ میرے بھائیوں سنت یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام جا کر کریں، اور بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی یہ پتا چلے کہ ہاں کوئی الگ مہینہ آیا ہے، کوئی اور روحانیت اور رونق بننے والی ہے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا جتنا پایا جاتا ہے عید کا چاند دیکھنے کا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جو بہت بڑی کمی، کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں تراویح کے تعلق سے۔
تراویح کو لوگوں نے فارملٹی سمجھا ہے. دیکھنا آپ کل چاند نظر آ جائے گا نا, پوری مسجد بھر جائے گی, پریشان ہو جائیں گے مسجد والے کہ ایک دن 2 دن کے لیے اور خاص طور پہ ایک دن کے لیے کیا انتظام کیا جائے. روڈوں پہ نماز پڑھیں گے لوگ, ایسے آئیں گے جیسے کہ کیا ہو گیا ہے. ہمارے بھائیو تراویح ایک دن کے لیے نہیں ہے, پورے مہینے کے لیے ہے. اور پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے جو 8 صفحے تھی 10 صفحے تھی, پھر 7, پھر 5, پھر 3, پھر 2 اور آخری عشرے میں تو 1 رہ جائے گی بس. میرے بھائیو یہ تراویح فارملٹی نہیں ہے, یہ کوئی پرمپرا نہیں ہے. یہ اس طرح سے کیوں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, کیوں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کے ساتھ کیوں اس طرح کا مکر کر رہے ہیں. ہمیں اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. تراویح ہے تو 30 دن کی. اور دیکھیے آپ, اور دیکھیے قرآن کی توہین, کوئی اور قرآن کو توہین کرے تو ہمیں گوارا نہیں ہے, کوئی اور قرآن کو جلا دے اس کے ساتھ گستاخی کرے تو ہمیں گوارا نہیں ہے مسلمانوں کو. لیکن خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں, سب سے بڑے گستاخ بنے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے ہمارے یہاں, 3 دن کی تراویح بس, اور آدمی شامل ہو 7 دن میں اور 10 دن میں. اور بعض طور پر تو یہ ہمارے مکرانے میں اللہ ہدایت دے لوگوں کو, جس کو بولتے شبینہ, ہمارے یہاں سپینہ بولتے, سپینہ پورے 24 گھنٹے قرآن چلتا. سپینہ ہو رہے بھائی, کہاں ہو رہا ہے سپینہ بھائی؟ قرآن کی توہین ہے یہ سپینہ ہے. یہ کون وہ قرآن پڑھنے والے 24 گھنٹے میں قرآن پڑھتے ہیں؟ منع کیا گیا ہے 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرنے سے. قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے, غور فکر کرنے کے لیے, اور مائک میں یہ چلتا رہتا ہے پورے مکرانے میں 24 گھنٹے سپینہ چل رہا ہے. سپینہ اور اس کے لیے کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں, اہتمام ہوتا ہے. بھائیو اس قرآن کی توہین سے بچو, یہ قرآن کی گستاخی ہے, توہین ہے اس طرح سے قرآن پڑھنا. ایک دن کا کوئی سپینہ اور یہ 3 دن کی تراویح اور 7 دن کی تراویح, یہ کوئی تراویح نہیں ہوتی ہے. تراویح ہوتی ہے پورے مہینے کی ہوتی ہے, اور پورے مہینے جو تراویح کے اندر شامل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھتا ہے پورے رمضان, ایمان اور احتساب, اجر کی نیت کر کے, اللہ سے امید کر کے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ پورے تراویح کے بارے میں ہے. 3 دن کی تراویح 7 دن میں قرآن ختم کر دیا, 10 دن میں کر دیا, 1 دن کا سبینے میں کر دیا, تو اس طرح سے یہ فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہ قرآن کی گستاخیت, توہین ہے. اس سے اہل مکرانہ اور خاص طور پر علماء کرام کو جو اس طرح سے یاد دیتے ہیں, ان کو باز آنے کی ضرورت ہے, اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کرے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اور جو لاسٹ پیغام مجھے دینا ہے آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ 2 باتیں ہیں, 2 چیزیں پورے دین اسلام کے اندر. ایک ہے حقوق اللہ, اللہ کا حق. ہم جو روزے رکھیں گے یہ اللہ کا حق ہے, نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ دیں گے یہ اللہ کا حق ہے, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, جتنے بھی عبادتیں, نیک کام, بھلائی کے کام, یہ اللہ کا حق ہے. یہ حقوق اللہ ہے. اس میں اگر کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا, توبہ کرنے سے معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں ہے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, اپنی رحمت سے, مغفرت سے, اپنے کرم سے, توبہ و استغفار سے معاف کر دے گا. لیکن دوسری چیز حقوق العباد, بندوں پر حقوق, انسان کے اوپر اللہ کی مخلوق کے حقوق, حقوق العباد. اور حقوق العباد نام ہے دوسرے مسلمان کے مال کا, دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا, اور دوسرے مسلمان کے جان اور خون کا. اگر اس میں کوتاہی پائی گئی حقوق العباد میں, اور میں نے کہا میرے مخاطب وہ دیندار لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, قرآن پہ قرآن ختم کریں گے, افطار کی پارٹیاں کریں گے, روزہ کھلوائیں گے. ہماری وہ مائیں, وہ ساسویں, وہ عورتیں جو سارے دن تسبیح اور وظائف میں اپنے دن گزاریں گی, تراویح کی نمازیں پڑھیں گی, قرآن پڑھیں گی, وہ مخاطب ہیں. اگر حقوق العباد میں کمی پائی گئی, کسی کے حق میں کوئی حق تلفی ہو گئی, کسی کا مال کھایا ہے, کسی سے قرضہ لیا وہ نہیں لوٹایا, کسی کی بے عزتی کی, کسی پر الزام لگایا, کسی کو تھپڑ مار دیا, اور یہ حقوق العباد کے معاملے
معاملے ہیں جن میں اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد میں حق تلفی یہ ایسا گناہ ہے اور یہ ایسی حق تلفی ہے کہ اللہ توبہ سے بھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان سوچے کہ میں رمضان میں توبہ پہ توبہ کروں، روزے پہ روزے رکھ لوں اور تراویح اور تہجد پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، تو میرے حقوق العباد جو میں نے اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا مال کھایا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کا مال کھایا ہے، کسی کو رلایا ہے اور خون کے آنسو رلائے ہیں، کسی کو پریشان کیا ہے، ان عبادتوں سے اور میری توبہ اور استغفار سے رمضان میں یہ حقوق العباد کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک جس کا مال آپ نے کھایا ہے، جس کے معاملے میں حق تلفی کی ہے، اس سے خود جا کر معافی نہ مانگ لی جائے اور وہ خود معاف نہ کر دے، تب تک معاملہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ توبہ اور استغفار سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک جس کا مال کھایا ہے اس نے معاف نہیں کیا، اللہ کے ہاں قبر میں اور آخرت میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، من المفلس، کون مفلس ہے؟ غریب فقیر مسکین قلاش کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، غریب فقیر مسکین قلاش وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال دولت روپیہ پیسہ نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہی تو غریب فقیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ غریب فقیر نہیں ہے، غریب فقیر وہ ہوگا قیامت کے دن جو اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، نمازوں روزوں کے اعتبار سے دنیا میں بہت مالدار ہوگا، بہت مالدار ہوگا، قیامت کے دن پہنچے گا، جس کا حق کھایا پہنچ جائیں گے اللہ کے دربار میں، یہ اللہ یہ ہمارا حق کھانے والا ہے، اس نے ہماری زمین ہڑپی تھی، اس نے ہمارا مال کھایا تھا، اس نے ہمیں پریشان کیا تھا، ہمیں ذلیل کیا تھا، ہمیں گالی دی تھی، ہمیں پر جھوٹ باندھا تھا، تہمت لگائی تھی، پہنچ جائیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اب اس کے روزے لے جائیں گے، اس کی نمازیں لے جائیں گے، اس کے صدقہ و خیرات سارے اعمال ختم، کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ پھر بھی جن کے حقوق کھایا تھا، حق تلفی کی تھی، حقوق العباد، وہ کہیں گے اللہ ابھی ہمارا حق باقی ہے، ہمارا حق تو بچا نہیں، سارے اعمال اس کے ختم ہو گئے۔ اب اللہ کیا کہے گا فرشتوں سے، ان جتنے لوگ جو مظلوم ہیں، یہ حقوق العباد جو اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، ان کے سارے گناہ اس آدمی پر ڈال دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اگر حقوق العباد میں کمی بیشی کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ سوچے آدمی کہ جس کا مال ہم نے کھایا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، حق تلفی کی ہے، وہ مر گیا اس دنیا سے، اب اس کی قبر میں جا کر اس سے معافی نہیں منگوا سکتے، کیا ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن؟ کیا ہوگا؟ اللہ بخشش نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف کر کے دنیا میں نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے دنیا میں ہی معاملہ معافی دفع کرا لے، معاملہ صاف کروا لے، کل قیامت کے دن کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، بلکہ ساری نیکیاں دے دی جائے گی۔ کہاں ہیں وہ جو بہن بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں اور میراث نہیں دیتے اور افطار پہ افطار پارٹیاں کراتے ہیں، 5 قرآن ختم کرتے ہیں، تراویح پوری پڑھتے ہیں اور پہلی سب کے نمازی ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ حقوق العباد کا معاملہ یہ معاف کراؤ۔ بھائیوں کا بہنوں کا جو بھی مال کا حق کھایا ہے نا، اسے کھا کر کوئی رمضان کے روزے قبول ہونے والے نہیں ہیں، اور قبول ہو بھی گئے تو جس کا کھایا ہے اس کو دے دی جائیں گے۔ اس معاملے کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور وہ ساس جو اپنی بہوؤں کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے اور عورتوں پر حق تلفی کرتی ہے، دوسری عورتوں پر ظلم کرتی ہے، وہ لاکھ تسبیحیں پڑھے، وظائف کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے ہاں گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد کے معاملے کا رفع دفع کرنا ضروری ہے میرے بھائیو دنیا میں ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی تلافی کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ رمضان کو فارمیلٹی اور پرمپرا اور رسمی سمجھنے والا نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ایک بات اور جو ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرف بھی نشاندہی ہونا ضروری ہے. جیسے ہی ابھی رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور سحری میں پھر اعلان ہوگا کہ بھائی روزے کی نیت کریں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اور یہ میڈ ان انڈیا الفاظ لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، نہ معنی اور مفہوم کا پتہ نہ کچھ کا پتہ، کوئی روزے کی نیت نہیں ہے. آپ سحری میں اٹھے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ اسی لیے اٹھے ہیں نیند کو قربان کر کے کہ آپ کو سحری کرنی ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے. اور ہمارے ہاں یہ مائکوں میں اعلان ہوتا رہتا ہے پورے صبح فجر سے پہلے نیت کر لو بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. غد کا مطلب ہوتا ہے آنے والے کل. آنے والے کل کی نیت کر رہے ہو، یہ آج کا روزہ رکھ رہے ہو، آج کا روزہ رکھ رہے ہو. یہ میڈ ان انڈیا الفاظ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہے. روزے کی کوئی نیت نہیں ہے، الفاظ سے کوئی نیت نہیں ہے. ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی روزے کی کوئی نیت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ اٹھ گئے، سحری کر لی، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ آپ کی نیت ہو گئی کہ بھائی ہم نے روزہ رکھنے کے لیے سحری کی، روزہ رکھنے ہیں. تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی نیت کے الفاظ نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہیں. یہ میڈ ان انڈیا لوگوں نے بنا لیے ہیں، علماء کرام نے گھڑ لیے ہیں، نہ معنی کے اعتبار سے درست ہیں، نہ ایسے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، شروع میں تو بڑا جذبہ رہے گا، تو 3-4 دن کے بعد کیا ہوگا، سحری کھائے وہیں پڑ گئے. اور کب اٹھیں گے؟ اب عصر میں اٹھیں گے، عصر بعد اٹھیں گے، جسے روزہ رکھ کے احسان کر رہے ہیں. میرے بھائیو، روزے سے پہلے جو فرض ہے وہ نماز ہے. نماز آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہاں سے روزہ قبول ہو جائے گا؟ پہلے نماز کا درجہ ہے. اور دیکھیے کتنے نوجوان رات بھر جاگیں گے اور سحری کریں گے اور وہیں لیٹ جائیں گے. بس نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ. اور کچھ پڑھنے والے پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے عصر بعد. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ کھلواڑ ہے. آپ اس طرح سے نہ کریں. آپ فجر پڑھیں، ساری نمازیں پڑھیں. نمازوں کا نمبر دوسرا نمبر ہے، روزہ تو تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے بہت سارے نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پہ بزی رہیں گے اور رمضان آنے کے بعد بھی ریلز دیکھ رہے رہیں گے، گندی ویڈیو، گندی فوٹو، یہ سب دیکھتے رہیں گے. کیا ہے میرے بھائی؟ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ پورے جسم کا ہونا چاہیے. غلط چیزوں سے بھی رکنا ہے. ہاتھ کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ. ہاتھ سے کوئی حرام چیز نہیں چھونی، آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھنی ہے، اور کانوں سے کوئی گانے وانے حرام چیزیں نہیں سنی. سب چیز کا روزہ ہوتا ہے. تب روزے کے فائدے نظر آتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ تعالی اعلی وجل واکبر.